یہ جو سائنس کے نام پہ جو ڈرامے بازی چلتی ہے نا، سائنس نے گاڈ کو پروف کیا ہے یا نہیں کیا، کیا سائنس نے گاڈ کو ثابت کر دیا ہے، کیا سائنس نے گاڈ کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے، سائنس کو باپ بنا کر، ورڈ سائنس بتا رہا ہوں، اس الفاظ کو، اس ورڈ جو، یہ جو ورڈ ہے سائنس، اس کو باپ بنا کر، اس کو خدا بنا کر، اس کی پوجا پاٹ کر کر، اس کی آڑ میں ڈرامے بازی چل رہی ہے فل ٹائم۔ کیسے؟ سائنس نے یہ ثابت کر دیا، سائنس نے وہ ثابت کر دیا۔ کہاں ہے بھائی وہ بندہ کون ہے جس نے ثابت کیا یا نہیں ثابت کیا؟ سائنس نے کہا ثابت کرنا ہوتا، سائنس کو انسان ہے کیا؟ سائنس کسی کتے کا نام ہے؟ سائنس کسی بلی کا نام ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کون ہے؟ ہاتھی ہے، گیدڑ ہے، شیر ہے، پرندہ ہے، چاند ہے، بادل ہے، سمندر ہے، کون ہے یہ؟ سائنس کون ہے بھائی؟ یہ سائنس کوئی چیز نہیں ہے ایگزسٹنس کے طور پہ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اس طرح کی۔ ایک بندہ سورج کو دیکھ رہا ہے، غور کر رہا ہے، ایک بندہ بادل پہ غور کر رہا ہے، ایک بندہ فرش پہ غور کر رہا ہے، ایک پیچھے پتوں پہ غور کر رہا ہے، یہی سائنس ہے بھائی۔ اس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے، تجربہ کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، اس سے جو وہ سیکھ رہا ہے وہی ہے سائنس ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے تو کیا ہوا بھائی؟ جو کہنا ہے مجھے کہنا ہوگا نا، تو میرا ایک نام ہے۔ تو جب کوئی آ کے یہ بکواس کرتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے، سائنس نے یوں کیا، سائنس نے یہ ثابت کیا، یا سائنس نے وہ کیا، تو یہ سب ڈرامے بازی ڈھکوسلے ہیں۔ اس کی آڑ کے اندر ڈرامے بازی کھیلی جاتی ہے، اصل بندہ چھپ کے غائب ہو جاتا ہے، اور جس نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے، بکواس کرنی ہوتی ہے، جھوٹ پھیلانا ہوتا ہے، وہ کہہ دے گا سائنس نے جو ہے نا یہ ثابت کیا ہے، سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ چائے پینے کے فائدے ہیں، دوسرا کہے گا سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ چائے پینے کے نقصان ہے۔ اصل بندہ غائب، اسٹوری سے ہی غائب، اور اس کے پیچھے ماننے والوں، اندھوں کی پیروکاروں کی، اندھے پیروکاروں کی اکثریت بھری ہوئی ہے، جو جب دیکھ لیتے ہیں نا سائنس ہی کہتی ہے، آنکھ بند کر کے ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے اندر وہ بھی شامل ہیں جو جھوٹے خداؤں کے پیروکار ہیں، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو سچے خدا کے پیروکار ہیں۔ یعنی کہ دنیا کے اندر بہت سارے مسلمز، وہ بھی لکیر کے فقیروں کی طرح جیسے ہی دیکھتے ہیں سائنس ہی کہتی ہے ایمان لے آتے ہیں، چاہے وہ بات قرآن کے خلاف جا رہی ہو، چاہے وہ بات اللہ کے خلاف جا رہی ہو۔ وہ اللہ کو جھوٹا مان لیں گے لیکن سائنس کو سچا مانیں گے۔ اور ان میں بہت سارے اتنے بےغیرت ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی اس کو بھی جھٹلا دیں گے، لیکن سائنس کی بات پہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ ہے ڈرامے بازی، اس لیے کہہ رہا ہوں ڈھکوسلے سائنس کے نام پہ جو چل رہا ہے، اس لیے اس کا آپریشن کرنے کے لیے میں بولنا شروع ہوں آج اللہ کے فضل سے۔ یہ جو سائنس کے نام پہ ڈرامے بازی چل رہی ہے نا، جب کوئی آتا ہے نا کہتا سائنس یہ کہتی ہے، اس کو پوچھو، یہ نہ بول کہ سائنس کیا کہتی ہے، یہ بتا کون کہتا ہے، اس کا نام بتا جس نے یہ بولا ہے، وہ کون بندہ ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کیا نام ہے، کیا ایڈریس ہے، کیا فون نمبر ہے، کیا ویب سائٹ ہے، کیا ریسرچ ہے اس کی، وہ بندہ بتاؤ جو یہ کہتا ہے، تاکہ چیک کریں وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کتنا بڑا مکار ہے اور کتنا بڑا فریبی ہے اور کتنا بڑا سچا ہے، تب پتہ لگے گا۔ میرا نام ذیشان ہے، ذیشانارشد.com آفیشیل ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پریکٹیکل میدان میں، پریکٹیکل طور پر، پریکٹیکل میریکلز کے تھرو دنیا کے، پوری کائنات کے سارے باطل خداؤں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر چکا ہوں اللہ واحد القہار کی مدد سے، پریکٹیکل طور پہ ثابت کیا ہے۔ پریکٹیکل اسپریچول سائنٹسٹ بائی دا مرسی آف اللہ، لے آؤ دنیا سے کوئی اسپریچول سائنٹسٹ میرے مقابلے پر، آ جائے وہ اپنے باطل خداؤں کو سچا ثابت کرنے کے لیے، کر کے دکھا دے وہ سب کچھ جو میں نے کیا اللہ کی مدد سے۔ نہیں آ سکتا، میں نے کیا نا، میرا نام ذیشان ہے، آؤ آؤ، کون سائنس والا بنتا ہے، لے آؤ دنیا کے سارے سائنس والوں کو لے آؤ جو سائنس کرتے ہیں نا، یہ سارے بڑے بڑے میڈیکل ڈاکٹر، سائنس کے ایکسپرٹ، انجینئر فلاں ڈھماکے، اور اسپریچول بابے اور میجیشن بابے اور وہ سائنس کے بابے، لے آؤ جتنے بابوں کو جمع کرنا ہے، سب کے سب اکٹھے کر لو۔ ایک بھی اس قابل نہیں ہے جو میری ٹکر پہ آ سکے غیر مسلموں میں سے، وہ کر نہیں سکتا جو میں نے کیا ہے 21ویں صدی میں اللہ کی مدد سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سائنس کے نام پہ ڈھکوسلے مار رہے تھے، یا ان کی سائنس کی بجانے والا آ گیا اللہ کے فضل سے۔ آ گئی سمجھ میں؟ سو میں آن اسکرین بات کرتا ہوں، کیمرے میں بات کرتا ہوں، خود آ کے بات کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے بات کرتا ہوں، اور پریکٹیکل طور پر دنیا کے اندر 21ویں صدی میں وہ کام کر دیا جو ہم انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا آج کا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کر لیا، ہو گیا، ہمیشہ کے نہیں نیست و نابود کر دیے تمام باطل خدا، ایکسپوز کر دیا باطل خدا پریکٹیکل طور پہ، پریکٹیکل میدان میں، بغیر کتابوں کے۔ اب لے آؤ، کون ٹکر لے گا پریکٹیکل میدان میں؟ ہے کوئی جو بادلوں کو کنٹرول کر سکے اللہ سے کنٹرول چھین کر؟ ہے کوئی غیر مسلموں کے اندر؟ لے آؤ پھر اسے۔ ہے کوئی جو آندھی طوفانوں کو کنٹرول چھین سکے اللہ سے؟ ہے کوئی جو مردے زندہ کرنے کا کنٹرول اللہ سے چھین سکے؟ ہے تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں ہے ایسا۔ آگے سمجھ میں؟
دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں ہے جو اللہ سے یہ سارے اختیارات چھین سکے. وہ سورج کی گرمی کو جب چاہے بڑھاتا ہے, سورج کی گرمی کم کر دیتا ہے, بادل جب چاہے بناتا ہے, جب چاہے ڈسپیئر کرتا ہے, جب چاہے پانی برساتا ہے, اور یہ سب پریکٹیکل اس نے دکھائے. اور ان سب پریکٹیکل پر میں نے ویڈیو فوٹیجز بنا کے ڈال دیے سوشل میڈیا پر, اور اللہ نے ریئل ٹائم میں دکھایا, میں نے ریئل ٹائم پہ ریکارڈ کیا, اور ریئل ٹائم پہ اس کے بعد جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے سوشل میڈیا پہ ڈالا. لیکن دنیا کا کوئی ایک بھی غیر مسلم اس ٹکر پہ آ کے, میری ٹکر پہ آ کے یہ کام نہیں کر سکتا قیامت تک. تو کدھر ہیں یہ سارے؟ کیا رہے گی سائنس؟ سائنس کا ثابت کرے گی؟ بندہ بتاؤ, بندہ, وہ بندہ بتاؤ جو آگے کہے گا کہ جی گاڈ ثابت کرنا ہے یا گاڈ ثابت نہیں کرنا ہے. میں نے پریکٹیکل طور پہ اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے جتنے بھی خدا پوجے جا رہے تھے سب کو ہمیشہ کے لیے باطل ثابت کر دیا. میں نے کیا نا, میں نے ثابت کیا. آئی ایم ذیشان, اللہ کی مدد سے کر دیا. میں نہیں کہہ رہا سائنس ہی کہتی ہے, میں کہتا ہوں دنیا کا اندر اس پوری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں ہے اللہ کے سوا. یہ میرا کلیم صرف نہیں ہے, میں نے پریکٹیکل طور پہ کیا ثابت. اور میرے پریکٹیکل طور پہ جو ثبوت ہیں میریکلز آف اللہ, ان کو شکست دینا دنیا کے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک ناممکن ہے. دنیا کے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک ناممکن ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے میریکلز ہیں اور اللہ ناقابل شکست ہے. اب لاؤ کس کے باپ میں دم ہو, کون ٹکر دے گا لیجنڈ کو؟ کوئی نہیں دے سکتا, اس لیے وہ انوینسیبل ہے اللہ کے واحد القہار کے فضل سے. سو تمہاری اس دنیا کے اندر جو سائنس کا راگ لاپر ہے نا, پھر جو کہتے ہیں سائنس سے چیک کریں گے, وہ سائنس سے کیا چیک کریں گے؟ سائنس پڑھنے والوں کا بتاؤ. وہ جو سائنس پڑھ رہے ہیں, وہ جو بایولوجی کی کتاب پڑھ رہے ہیں, وہ جو کیمسٹری کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, وہ جو فزکس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, جو میتھ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, یہ ہیں وہ سالے جو خود کو سائنٹسٹ کہتے ہیں. انہی میں سے نکلتے ہیں نا سائنٹسٹ بننے والے. وہی ہے نا جو مشینیں بناتے ہیں, روبوٹ بناتے ہیں, بم بناتے ہیں, AI بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں, یہ خود کو سائنٹسٹ کہتے ہیں نا. تو آؤ پھر کس کے اندر دم ہے ان میں سے جو کر کے دکھائے یہ سب کچھ؟ زمین و آسمان پہ کنٹرول کر کے دکھائے, بادلوں کو کنٹرول کر کے دکھائے, اپنے پورے شہر کے اندر موسم کو تہس نہس کر کے دکھائے, آندھی طوفان لا کر دکھائے. لے آؤ, لکھے, وہ لکھے اور آندھی طوفان آ جائے, وہ لکھے اور موسم پلٹ جائیں, وہ لکھے تو شہروں کے اندر زلزلے آ جائیں. آ جاؤ, لے آؤ میدان میں, کر کے دکھائے کوئی. اور سگنیچر آنے چاہیے اس کے معبود کے اس کے اس کام پر. ایسے نہیں, ایسے تو کوئی بھی کہہ دے گا جی وہ نیچرل ڈیزاسٹر تھا تو وہ تو اس نے کوئی دعا کی تھی یا بد دعا کی تھی. نہیں, ایسے ڈھکوسلے نہیں چلتے لیجنڈ کے سامنے. ود سگنیچر ہونا چاہیے, اس کے معبود کا سگنیچر آنا چاہیے. کوئی سائنٹسٹ لاؤ نا, وہ لکھ کے اپنے قلم سے لکھ دے, اس کے شہر کا موسم پلٹ جائے اس کے معبود کے نام کے سگنیچر کے ساتھ. وہ منہ سے کہہ دے آندھی طوفان آ جائے اس کے معبود کے سگنیچر کے نام کے ساتھ. وہ بیٹھا ہو, اس کا معبود اس کے سر پہ بادلوں کے لشکر بھیجے, ایک بار نہیں بار بار بھیجے, چاروں اطراف میں بھیجے, اپنے نام لکھ لکھ کے دکھائے. وہ منہ سے کہہ دے تو موسم پلٹ کے دکھا دے 10 منٹ کے اندر. لے آؤ, کون سا سائنٹسٹ ہے جو ٹکر دے گا لیجنڈ کو اس بات پر؟ آ جاؤ. پریکٹیکل ہو چکے ہیں یہ سب, پریکٹیکل لیجنڈ کے تھرو ہو گئے, اللہ کے فضل سے ثابت ہو چکا ہے. سو کون ہے سائنس کرنے والا؟ کیا ہے یہ سائنس؟ مشاہدہ, آبزرویشن, جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے, آبزرویشن, اور جو بار بار ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹس میں آ چکا ہے, ریپیٹیبل. اس کے بعد ریئلٹی چیک, اس ریئلٹی کا مقابلہ, پریکٹیکل کا مقابلہ کرنا. تھیوری پڑھنے والی کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظوں والوں کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں کہ وہ کچھ کر سکے. صدیوں پرانی کتابیں لکھ کر چاٹ رہے ہیں اس کو بیٹھ کر. دنیا بھر کے اندر کتنے انسان ہیں؟ بلینز آف ہیومنس, 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں, اور مذہبی کتابوں کو, سائنسی کتابوں کو, روحانی کتابوں کو, انسانوں کے لیے لکھی ہوئی کتابوں کو, سوائے اس کتاب کے جو اللہ واحد القہار کی ہے, قرآن, اور اس کی تشریح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے, صحیح احادیث, ان کو میں ہٹا کے بات کرتا ہوں. باقی دنیا کے تمام انسانوں کی جتنی بھی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, ان سب کے اندر فالٹ بھی ہے, غلطے بھی ہیں, سب کچھ ہے, انکلوڈنگ مائن. لیکن اللہ واحد القہار کا جو قرآن ہے وہ 100% سچا کلام ہے, اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اللہ کا تو وجود ثابت اللہ نے کیا ہے, اس لیے اس کے قرآن کو مانا جائے گا, اس لیے اس کے قرآن کی ویلیو دی جائے گی. اگر اللہ اپنے آپ کو ثابت نہ کرتا, یہ لیجنڈ سے سن لو, اگر اللہ اپنے آپ کو ثابت نہ کرتا,
اگر اللہ اپنے میریکلز نہ دکھاتا، اگر اللہ اپنے سگنیچرز نہیں کرتا، اگر اللہ اپنے نیک مسلمانوں کی لاشوں کو محفوظ نہ کرتا، اگر اللہ موت کے بعد زندگی پر ثبوت نہ دکھاتا، اگر اللہ مردے زندہ کر کے نہیں دکھاتا، اگر اللہ میری مدد پر آ کر غیر مسلموں کے معبودوں کو شکست نہیں دیتا، تو میں اللہ کو بھی خدا نہیں مانتا. میں وہ چیز ہوں اللہ کے فضل سے. آگے ہی سمجھ میں؟ ایسے لکیر کا فقیر نہیں ہوں جو اللہ کو پوجا کر رہا ہوں اور اللہ کو خدا مانتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر نہیں، پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اگر تمہارے سائنس کرنے والوں کے معبود، وہ بھی تو سائنس کسی نہ کسی مذہب کے پجاری ہیں نا، کسی نہ کسی مذہب کو پوچھتے ہیں. کوئی کہتا ہے بڑا ہندوؤں میں بڑے سائنٹسٹ ہیں. کیا سائنٹسٹ ہیں؟ بتوں کی پوجا کرنے والے. ان کو یہی نہیں پتہ ان کی ماں کے پیٹ سے ان کو اللہ نے نکالا تھا. کیا سائنٹسٹ ہیں؟ سائنسدان جانتے بھی ہو ہوتا کیا ہے؟ ابے جس کی عقل اور شعور اتنا بھی کام نہیں کر رہا کہ اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں بنایا کس نے تھا، وہ کس بات کا سائنٹسٹ بنا پھر رہا ہے؟ خالی پیپر پاس کیا تھا کہ رٹا لے کے پیپر پاس کیا تھا، وہ ڈگری لگا لی اپنے اوپر سائنٹسٹ. پتہ نہیں کس جاہل نے اس کو سائنٹسٹ کی ڈگری دے دی، پتہ نہیں کہاں سے سائنس کی ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے. کیا سائنس؟ میری نظر میں، میری ڈکشنری میں وہ سائنسدان کہلانے کے لائق نہیں ہے. ہاں میری ڈکشنری میں نہیں ہے. میں اتھارٹی ہوں اس بات پر. میں بتاؤں گا، کہوں گا کہ ہاں جی سائنسدان ہے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. چاہے دنیا والے اس کو سائنسدان مانے یا نہ مانے، میری بلا سے میں ڈکلیئر کروں گا کہ وہ سائنسدان ہے، تب سائنسدان ہوگا وہ، ورنہ نہیں. ورنہ میں ڈکلیئر کروں گا کہ وہ جانوروں سے بدتر ہے تو جانوروں سے بدتر لیول پر ہوگا. کیوں؟ کہ جب اللہ نے عقل دی ہے، سوچ سمجھ دی ہے، کان دیے، آنکھ دی ہے، دل دی ہے، سب کچھ دیا، اور اس کے بعد اس کے سامنے اللہ کی نشانیاں آ رہی ہوں، وہ دیکھ رہا ہے آنکھوں سے کہ چرند پرند درند جو ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے ہیں یہ اللہ کے نام لے رہے ہیں، اللہ کا نام پکار رہے ہیں بغیر ٹریننگ کے، اور کوئی اس طرح سے بول ہی نہیں سکتا کسی خدا کا نام، تو یہ کیسے بول رہے ہیں؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر اور پھر بھی وہ عقل استعمال نہیں کر رہا تو جانوروں سے بدتر ہے. اللہ کے نزدیک بھی جانوروں سے بدتر ہے وہ تو ایسا جو عقل کو استعمال نہ کرے. اللہ تو کفر کی گندگی ڈالتا ہے ایسوں پر، ایسے جاہلوں پر، ایسے گواروں پر جو خود کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں، اور جب ان کے سامنے نشانیاں آ جاتی ہیں، جب ان کے سامنے میریکلز آ جاتے ہیں، وہ بھی ایسے جو ریئل فوٹیجز کے ساتھ ہو، جس میں شک کی گنجائش نہ ہو، تو آگے سے منہ کے فائر کرتے ہوئے یا تو نظر پھیرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو انہی کی پوجا کریں گے جو جن پہ اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے آ رہے تھے کہ وہ پوجا کرتے ہیں. جو ہماری ماں نے جس کی پوجا کی ہم تو اس کی کریں گے، چاہے ان کی ماں یا باپ ہی جاہل اور گمراہ کیوں نہ ہو. یہی تو ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. جاہل ماں اپنے بچوں کو جاہل بنا دیتی ہے، بتوں کی پجارن ماں اپنے بچوں کو بتوں کا پجاری بنا دیتی ہے، جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنے والی ماں اپنے بچوں کو جھوٹے خداؤں کا پجاری بنا دیتی ہے. اور مسلمان بھی کم نہیں ہے، وہ جس فرقے کے جس چیز کے اندر ان کی ماں بیٹھی ہو یا باپ بیٹھا ہو، وہ والدین اسی میں گھسیڑ دیتے ہیں اپنے بچے کو. حالانکہ اللہ نے صاف منع کیا ہوا ہے اسلام کے ٹکڑے کرنے کو، دین کے یہ فرقے بنا کے الگ الگ ہونے کو، لیکن نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی کرنے میں لگے پڑے ہوئے ہیں. عقل تو ان کی بھی کام نہیں کرتی جو ایسا کر رہا ہے. تو بہرحال سائنس یہ کہتی ہے نہیں، بندہ کون ہے؟ آئنسٹائن کہتا ہے، نیوٹن کہتا ہے، رچرڈ ڈاکن کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ وہ نام کے ساتھ بات کرو. کیوں؟ کیونکہ جس کا نام ہوگا نا اس کا کلام ہوگا، اور جب اس کا کلام ہوگا نا تو اس کے الفاظ ادا ہو رہے ہوں گے جو اس نے منہ سے بولے ہوں گے یا کہیں لکھے ہوں گے، اور پھر جو اس نے بولا ہوگا یا لکھا ہوگا اسی پہ گرفت کرتے ہیں نا دنیا کے انسان، اسی چیز پہ جج کرتے ہیں نا بیٹھ کے دوسرے کو. ایک تو ایکشن پہ کرتے ہیں، وہ ایکشن عمل کیا کر رہا ہے، انسپائر ہو جاتے ہیں. کتے کو پانی پلائے انسپائر ہو گئے، وہ بلی کو کھانا کھلا رہے ہیں انسپائر ہو گئے. اور ٹھیک ہے بھائی، نیکی یہ اچھا کام ہے، پر یہ بتا کس خدا کا پجاری ہے وہ، کس چیز پہ انسپائریشن دے رہا ہے. یہاں تو سوشل میڈیا پہ ننگی ننگی عورتیں آ کے وہ لبھا رہی ہیں اور جو ہے نا اپنے پیچھے لگا رہی ہیں لوگوں کو، کوئی شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے ان میں. سب دکھا کے وہ نچا کے دکھا رہی ہیں، اور لٹو ہو کے نیچے کمنٹ چلتے ہیں لڑکوں کے. تو اور سوشل میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل، ان پہ اگر لڑکیاں ناچ رہی ہوں، نچوا رہی ہوں، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جو اللہ نے منع کیا ہے جس چیز کو تو وہ سارے کے سارے کیا وہ اس کام کو شروع کر دیں؟ نہیں. اگر وہ کر دیں سب کے سب تو اللہ ان سب کی پکڑ کرنے پہ آ گیا تو سب کو غرق کر دے گا اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور معافی نہیں مانگی. سیدھی سی بات ہے. جب اللہ ثابت ہے، اللہ نے خود کو پریکٹیکل طور پہ خود ہی خدا ثابت کیا ہوا ہے، اسے میری محتاجی تھوڑی ہے. میں نے تھوڑی بادل کریٹ کی ہے، میں نے تھوڑی نیچر کی مخلوق کو بنایا، میں نے تھوڑی ماں کے پیٹ میں بچے بنائے. اللہ نے بنائے خود، اس نے پریکٹیکل طور پہ ثابت کیا ہے کہ وہ خدا ہے. اس کی گواہی ہے، اس نے اپنی گواہیاں خود ہی دلوائی ہیں، کوئی میرے کہنے پہ دلوائی ہیں کیا؟
ہاں جو میرے ساتھ اس نے مدد کی ہے وہ اپنے فضل سے کی ہے، اس میں اس کا کمال ہے، سارا کمال اس کا، کریڈٹ اس کا ہے، میری تو سپورٹ پہ کریڈٹ، سارا کریڈٹ ہی اللہ کا ہے، میری تو ساری سپورٹ ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن غیر مسلموں کے اندر کدھر ہے؟ سوشل میڈیا پر کمنٹ پہ آگے ماں بہن کی گالیاں لکھتے ہیں، اللہ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، ایسے ایسے بغیرت آتے ہیں، اور خود کو سائنس پڑھنے والا، اسکول میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے سمجھتے ہیں۔ کیا کیا پڑھا لکھا ہے، جہالت کی انتہا ہے، گمراہی کی انتہا ہے۔ سائنسدان، میں نے کہا نا سائنس کا لفظ استعمال کرنے سے تھوڑی کوئی پڑھا لکھا سائنسدان ہو جاتا ہے۔ سائنس کے نام پہ لکھی ہوئی کتابیں چاٹ لینے سے تھوڑی کوئی سائنسدان ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ملتی ہے ڈگری۔ میرے پاس سے تو اتھارٹی یہ والی ڈگری نہیں مل سکتی سائنسدان والی، میں تو نہیں دوں گا۔ ہاں مجھ سے یہ ڈگری لینی ہے تو اگلے کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ وہ کم سے کم 1% عقل استعمال کرنے کے لائق ہے۔ 1% عقل، وزڈم، انٹلیکٹ. If he can use the intellect, even 1%, he will surely come to Islam, accept Islam. اور اگر اس نے عقل استعمال کر لی اور اسلام کو قبول کر لیا تو اس نے جو محنت کی ہے تو پھر میں بھی بڑی قدر کرنے والا ہوں، میں اس کا وہ لیبل ضائع نہیں کروں گا۔ اگر نہیں انکار کرے گا تو میرے نزدیک پھر وہ جانور سے بدتر ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ جانور بھی اللہ کو پہچانتے ہیں، جانور بھی اللہ کی پوجا کرتے ہیں، جانور بھی مسلمان ہیں۔ ساری دنیا کے چھوڑ دو یار، پوری کائنات کے تمام جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے سب مسلمان ہیں، بادل بھی مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، یہ زمین بھی مسلمان ہے، ہوائیں بھی مسلمان ہیں۔ آگے سمجھ میں؟ پوری کائنات کی ساری مخلوقات سوائے ان کے جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنی فریڈم سے وہ چوائس کر سکیں، ان میں وہ ہر درمیاں دکھاتے ہیں، جیسے کہ جنات، ان میں بھی مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، جس طرح انسان ان میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں۔ اس طرح کی مخلوق جو ہے وہ دکھاتی ہے ہر درمی، ورنہ تو باقی تو ساری مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، وہ تو تکبر نہیں کرتے اللہ کی پوجا سے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے نیچرل طور پہ دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی، اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے جس چیز سے تسبیح سنوانا چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، وہی ریکارڈنگ پہ آ جاتی ہیں۔ جب لوگ کر لیتے ہیں ریکارڈنگ، اسی کے ثبوت دیکھنے تو دیکھو گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پر، ہاں جا کے دیکھو، یہ ہے سائنس۔ آبزرویشن، آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے، کانوں سے جو سنائی دے رہا ہے، دل و دماغ سے جو سوچا جا سکتا ہے، اور بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ایک بچہ نہیں، 30 سے زیادہ پیدائشی بچے، ماں کے پیٹ کے نکلے ہوئے بچے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا نام، اللہ اللہ اللہ۔ 3 کتے کے پلے اللہ اللہ بولے جا رہے ہیں، ایک نے تو 2 منٹ سے بھی زیادہ دیر تک بولا، کنٹینیوسلی نان اسٹاپ بولا، ایک نے مائک کے اوپر بولا، پبلک کے اندر، کیمروں کے سامنے۔ کیا ہے، مذاق تماشا ہے؟ اتنی ساری گائیں ہیں، 12 گائیں تو کم سے کم، کوئی اللہ اللہ کہہ رہی ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، کوئی ذبح ہونے کے بعد کلمہ پڑھ رہی ہے، تو کوئی انتہا ہے کہ ذبح ہو جا کے گردن کٹ جانے کے بعد گائیں لا الہ الا اللہ بول رہی ہے، اللہ اکبر بول رہی ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ جاؤ دیکھو نا گاڈ آف نیچر پہ، دیکھو تو صحیح ہوتا ہے کیا کیا۔ یہ ہے سائنس، بلکہ یہ سائنس نہیں ہے، یہ سائنس کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس از اے ویری مائنر تھنگ۔ سائنس کا کریٹر اللہ ہے، اس کائنات کا بادشاہ، اس نے بنائی یہ فزکس اور لا، اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، بس اسی کو اسٹڈی کر کے لوگوں نے سبجیکٹ کا نام بنا دیا کہ کسی کو فزکس کہتے ہیں، کسی کو کیمسٹری کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، ہے تو سب کچھ نیچر کے اندر سے اسٹڈی کر رہے ہیں نا۔ نیچر کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور نیچر کیا ہے اللہ کے مقابلے پہ؟ نیچر کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سائنس کی حیثیت نیچر کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سائنس تو بہت معمولی چیز ہے، اصل تو نیچر ہے۔ اس نیچر کی اسٹڈی کی بنیاد پہ وہ سائنس کی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور جتنی لکھی ہیں یہ پوری کائنات میں جتنے علوم ہیں اس کا 1% بھی نہیں ہے، 0.1% بھی مشکل سے ہوگا، بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ اتنے علوم ہیں، اتنی مخلوقات ہیں، اتنے لشکر ہیں اللہ کے، ابھی تک پہنچ بھی نہیں ہے دنیا کے انسانوں کی وہاں تک۔ یہ کیا سائنسدان اور سائنس بنے ہوئے پھر رہے ہیں، مشینیں بنا کے، اے آئی بنا کے سمجھ رہے ہیں دنیا بڑی ترقی کر لی ہے۔ کون سی ترقی کی ہے بھائی؟ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ 1% بھی ترقی نہیں ہے یہ ابھی۔ مجھ سے سنو نا حقیقت، یہ جو شراب ہے، یہ جو دھوکہ ہے جس میں رہ رہے ہیں لوگ، نکلو اس سے باہر، یہ سب بکواس ہے۔ حقیقت صرف اتنی سی ہے، اس کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، وہ اس پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ پوری کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر ایک ایک مخلوق کو دیکھ رہا ہے، اور مجھے بھی اس وقت دیکھ رہا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہوئے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے اچھی طرح سے، وہ مجھے آبزرو کر رہا ہے اس وقت بھی، میرے ساتھ میں اس کے اینجلس بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
ہاں میرے پاس فرشتے ہیں اس وقت، وہ فرشتے بھی میرے ساتھ ہیں، کیمرے پہ نظر نہیں آئیں گے بہرحال، ٹھیک ہے، ان کا اپنی ڈیوٹیاں ہیں، وہ اپنے کام کرتے ہیں، اور وہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے فرشتے میرے ساتھ ہیں۔ ہاں کوئی پروٹیکشن پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی میرا گارڈ ہے، وہ کوئی میرا گارڈ ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے، ہاں کوئی میرے کام کرتا ہے، بہت سارے ایسے ایسے مخلوقات کے جو ہے نا یہ فرشتے جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، اللہ نے اپوائنٹ کیے ہوئے رکھے ہوئے میرے پاس میری سیکیورٹی کے لیے۔ ہاں صرف میرے لیے نہیں ہے، بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ہاں جو کافروں کے ساتھ دوستی یاریاں نکالتے ہیں فضول کی، اور جو ہے نا وہ فضول کی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ شیطان لگا دیتا ہے، وہ بھٹکاتے پھرتے ہیں ان کو گمراہی کے اندر، بھٹکتے پھرتے ہیں، اور دل خالی، سکون سے محروم، پیسہ دولت سب ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، چودراہٹ ہوتی ہے، بلکہ دنیا بھر کی ہر چیز ہوتی ہے، پر دل کے سکون سے محروم ہوتا ہے۔ کیسے ملے گا؟ وہ تو اللہ کے پاس سے ہی ملتا ہے، اور اللہ ایسے دیتا نہیں ہے ہر کسی کو یہ چیز، اور جس کو دے دیتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ سو اینی وے میں اسی لیے شروع ہوا تھا ذرا اس سائنس کے اوپر ذرا آپریشن کر دوں، کہ یہ سائنس کے وجہ سے ذرا زیادہ نہ امپریس نہ ہوا کرو کسی سے کہ سائنس یہ کہتی ہے، نہیں، ایسے نہیں مانا جائے گا۔ جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، تو وہ اس کا ایک نام بتاتا ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ خدا نے ایسا کہا، تو پھر بات آتی ہے کہ اتنے سارے لوگ خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، الگ الگ ہستیوں کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، تو کس نے بھائی؟ نام بتاؤ، نام۔ وشنو نے بولا ہے، کرشنا نے بولا ہے، جیزس نے کہا ہے، ہنومان نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، نام بتاؤ، نام۔ اور جب یہ بتاؤ گے کہ یہ اس نے کہا ہے، جس پہ نام لگاؤ گے، تو اس بتاؤ اس نے کہاں پہ کہا ہے، تب دیتے نا کتابوں کے ریفرنس کہ اللہ نے یہ والی بات قرآن میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 78 میں بتائی۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، کان دیے، آنکھ دی، دل دیے، تاکہ تم شکر کرو۔ ہے کوئی عقل استعمال کرنے والا؟ پریکٹیکل اس نے دکھا دیا، دعویٰ اس نے کیا، سب کچھ تو ہو چکا، ابھی بھی بھٹک رہے ہیں، ابھی بھی اس ایسے انسان کی باتوں میں آنا جو آ کے منہ سے کہتا ہے سائنس یہ کہتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ خدا نہیں ہے، سائنس نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ خدا نہیں ہے، سائنس نے خدا کو پروف نہیں کیا، تو وہ اندھے پیروکار جو سائنس کے پیچھے پوجا کر کے لگے وہ کہ ہاں سائنس نے ابھی تک خدا کو پروف نہیں کیا، اس کا مطلب خدا نہیں ہے۔ اب بتا تو دیا نا سائنس کی کیا اوقات ہے، سائنس کچھ نہیں، اصل سائنس پڑھنے والے وہ بالشتی ہیں، اور وہ کیا ہے، ان کی تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے نا۔ جب اللہ کو خدا وہ نہیں مانے، جب اللہ کو خدا جانے نہیں، تو ان کی اوقات اور حیثیت ہے کیا کہ ان کی باتوں پہ بلیو کیا جائے گا؟ ان کے نالج کی اوقات کیا ہے کہ ان کی بات پہ بلیو کیا جائے گا؟ ان کی ڈگری کی حیثیت کیا ہے کہ انہیں سائنسدان مانا جائے گا، جب کہ وہ یہ پرچار کر رہے ہوں کہ خدا نہیں ہے، اور خود پہ لیبل سائنسدان کا لگایا وہ؟ کوئی جاہل ہی ہوگا، جو گنوار ہی ہوگا، جو ایسے کی بات پہ بلیو کرے کہ وہ خود کو سائنسدان کہہ رہا ہو اور دعویٰ یہ کر رہا ہو کہ خدا نہیں ہے، تو پھر وہ سائنسدان اپنے منہ سے کیا انڈے بیچنے کے لیے بنا ہوا ہے؟ یعنی اتنا بڑا اسٹیٹس لگا کے اور دنیا کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے بیٹھ کے، وہ اپنے آپ کو سائنسدان بول کر۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جس طرح کوئی ظالم بادشاہ بیٹھ جاتا ہے تو اپنے دفاع کے لیے نیک لوگوں کو، بہادر لوگوں کو مرواتا ہے اپنی آرمی سے، پولیس سے، چیزوں سے، کہ بھائی میں جو ہے نا حکمرانی کرتا رہوں اور میرے اس حکومت کو، اس چودراہٹ کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ آ جائے۔ فرعون نے یہی کیا تھا، اس کو خوف لگا ہوا تھا کہ میری حکومت نہ ختم ہو جائے، مجھے مار نہ دیا جائے۔ اس کے نجومی نے اسے خبر دی، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، پھر اللہ نے بھی وہ سسٹم گھمایا، فرعون کے باپ کو بھی خبر نہیں ہوئی کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے گھر میں اللہ نے بھیج کر وہیں پہ بڑا کروایا، اور پھر اسی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگوایا، اور ان کے تعاقب میں جب وہ گیا تو سمندر میں اس کی پوری آرمی کے ساتھ اس کو غرق کر دیا۔ اللہ کی تدبیر کوئی نہیں جانتا، بڑی خفیہ تدبیر کھیلتا ہے، ایسی خفیہ تدبیر چلاتا ہے کسی کے باپ کو ہوا نہیں لگتی کہ اللہ کر کیا رہا ہے، اور جب وہ نظر نہیں آتا اس لیے اور دھوکہ کھا جاتے ہیں بہت سارے، کیونکہ انہیں نظر ہی نہیں آتا اللہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ، اور وہ کرتا ہے ایسے کہ کسی کے ابا جی کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے جو اللہ کرتا ہے نا وہ سب سے انوکھے کام کرتا ہے، اور جب وہ اپنے کام کرتا ہے نا اس میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہوتا۔ اس پوری کائنات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ساتھ، کوئی اس طرح کا نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ اس کے ساتھ مل کے شرکت میں، پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہا ہے، نہیں، وہ بے نیاز ہے اللہ الصمد،
وہ جب کرتا ہے تو دکھتا ہے، اور جب وہ جو کرتا ہے نا، وہ جو کرتا ہے وہ سب سے الگ قسم کا کام کرتا ہے، اور پھر بڑوں بڑوں کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ کرونا سے اس نے لاشیں گرا کے دکھائی، بڑی گرائی، ایشیا میں آندھی طوفان مچا دیا، دنیا بھر میں زلزلے آندھی طوفان لاتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے آندھی طوفان زلزلے برپا کرتا ہے، اور یہ ایسے نہیں آتے، یہ اللہ کرتا ہے تب آتے ہیں۔ تم سائنس کے اوپر رکھ کے کو سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ یوں ہو گیا۔ ابھی سن رہا تھا ایک ویڈیو میں پاکستان کے حوالے سے نیوز چینل پہ، کہ پچھلے سال سیلاب آ گیا تھا تو اس سے اتنی تباہیاں ہو گئیں، یوں ہو گیا، اور آج کل سمجھ نہیں آ رہا کہ کلائمیٹ اچانک چینج ہو رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے، گرمی میں پھر بارش ہو رہی ہے، پھر یہ ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، گلیشیئر پگھل لیں لیکن موسم عجیب و غریب چل رہا ہے، تو چلے گا نا، کیونکہ کر کوئی اور رہا ہے نا، کوئی کنٹرول کر رہا ہے اس کو، وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے، وہ دکھانا چاہ رہا ہے، وہ اوقات دکھا رہا ہے بوسوں کو، کہ تم جو سائنس کے کلابے مارتے ہو نا، کہ سائنس کی اسٹڈی بہت کر لی ہے، سائنس یہ نیچر کی بڑی اسٹڈی کر لی ہے، تم سمجھ گئے ہو کہ زلزلہ کب آ جائے گا اور بارش کب ہو جائے گی، اور یہ پیشن کو یہاں کرو گے، ایسی کی تیسی تمہاری سائنس کی ہے نام پہ پڑھی ہوئی کتابیں اور لکھی ہوئی تھیوریوں کی۔ وہ جب کرتا ہے تب ہوتا ہے، وہ جب پلٹتا ہے قانون تب پلٹتے ہیں، وہ جب چینج کرنا چاہتا ہے تب چینج ہوتے ہیں، وہ جب سسٹم بدلتا ہے تب سسٹم بدلتے ہیں، کسی کے باپ کے کہنے سے نہیں بدلتے۔ وہ اللہ واحد القہار ہے، وہ ہے کریٹر آف سائنس، وہ ہے کریٹر آف ایوری تھنگ۔ اگر اس کو کوئی نہیں مانتا، اور اس کو کوئی نہیں جانتا، اور اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، اسے کوئی حق نہیں کہ بیٹھ کے یہ بکواس کرے سوشل میڈیا پہ آ کے دنیا کے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ کوئی خدا ہے یا خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہے اور وہ کسی اور کو خدا بتا رہا ہے تو وہ جھوٹا مکار ہے، فریبی ہے، گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اسے کوئی حق نہیں ہے دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ خود بھی جہنم میں جا رہا ہے اور اپنے ساتھ باقی سب کو لے کے بھی جہنم میں ہی جائے گا، اگر وہ توبہ نہ کر لے اور باقی لوگ بھی توبہ نہ کریں۔ اور جس کو پتہ ہے کہ اللہ سچا خدا ہے اور اس کے پاس ثبوت سالڈ ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی غیر مسلم اس کے سامنے آ جائے، لائیو اسٹریم پر آ جائے اور بولے کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا ثبوت ہے کہ اللہ موجود ہے، اور وہ آگے سے کہ نہیں اس لیے مان لو کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیا منوائے گا وہ اس غیر مسلم کو پھر؟ تو جس کے پاس نالج ہے، سالڈ ہے، ثبوت ہے، irrefutable ہے، اور وہ خود انوینسیبل ہے، 5 کا پورا پنجہ اس کا بنتا ہے، تو پھر اسے پورا حق ہے کہ وہ ڈنکی کی چوٹ پہ بات بھی کرے، بغیر ڈرے بات کرے، اور وہ بول سکتا ہے کیونکہ وہ اتھارٹی ہے، اور میں وہ اتھارٹی ہوں بائی دا مرسی آف اللہ، کیونکہ میرے مقابلے میں پوری زمین و آسمان سمیت کیا پوری کائنات کے اندر کوئی ایک بھی آ کر میرے مقابلے پر آ کر کوئی ایک بھی آ کر اللہ کو باطل خدا ثابت نہیں کر سکتا، بغیر کتابوں کے، بغیر ریفرنسز کے، بغیر ویڈیوز کے۔ ہاں میں بغیر ویڈیوز کے بھی ثابت کر سکتا ہوں اللہ کو ود ان اے سیکنڈ، اور میں بغیر کتابوں کے بھی ثابت کر سکتا ہوں اللہ کو ود ان اے سیکنڈ۔ چیلنجز بہت موجود ہیں، آگے سمجھ میں، ہلکا مت لینا۔ آئندہ سائنس کے نام پہ نا سوچ سمجھ کے بولنا، اور سوچ سمجھ کے پوجا کرنا کسی کی، کیونکہ اصل پوجا کروانے کے لیے میں آیا ہوں اللہ کے فضل سے۔ کس کی؟ اللہ کی، اللہ کی پوجا کرنی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے اور لیڈر ماننا ہے، اور اسلام کو سچا دین ماننا ہے، اور قرآن کو اللہ کا کلام ماننا ہے، اور پریکٹیکل مسلم بن کر رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر جو مرضی پڑھو، جو مرضی سبجیکٹ پڑھو، سائنس کے نام پہ پڑھو یا کچھ بھی کرو، لیکن مسلمان ہونے کے بعد، کافر رہ گئے نہیں۔ جب مسلمان ہو گئے پڑھو جتنا پڑھنا ہے، کس نے منع کیا؟ پوری کائنات کی اسٹڈی کرو جتنی اسٹڈی کرنی ہے، لیکن لوگوں کو بچاؤ اور بتاؤ، اور دوسروں کو بھی بتاؤ کہ اللہ ہی خدا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کفر پہ مرے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے اپنی گمراہی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔